کلپ نمبر 1124۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ روم کی آیت نمبر 36 سے 38 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ۔ ترجمہ، اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں تو اس پر خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کے آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو اس وقت وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں، یعنی جب ہم لوگوں کو تندرستی اور وسعت رزق کا مزہ دیتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے اتراتے ہیں، اور اگر انہیں ان کی معصیت اور ان کے گناہوں کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات مومن کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ مومن کا حال یہ ہے کہ جب اسے نعمت ملتی ہے تو وہ شکر گزاری کرتا ہے، اور جب اسے سختی پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے۔ اولم يروا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لآیات لقوم یؤمنون۔ ترجمہ، اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ اللہ رزق وسیع فرماتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ فرما دیتا ہے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اولم یرو، اور کیا انہوں نے نہ دیکھا، یعنی کیا مشرکوں نے اس چیز کا مشاہدہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ فرما دیتا ہے۔ رزق کی وسعت میں حکمت یہ ہے کہ وسیع رزق میں اس شخص کی بھلائی ہوتی ہے یا اس کا امتحان مقصود ہوتا ہے کہ وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، اور رزق کی تنگی میں حکمت یہ ہے کہ اس شخص کے نظام کی درستی تھوڑے رزق میں ہوتی ہے یا اس کا امتحان مقصود ہوتا ہے کہ وہ رزق کی تنگی پر صبر کرتا ہے یا نہیں۔ بے شک رزق کی اس تنگی اور وسعت میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور وہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال اور حکمت پر استدلال کرتے ہیں۔ فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون۔ ترجمہ، تو رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ فآتی ذا القربى حقہ، تو رشتہ دار کو اس کا حق دو، یعنی اے وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے وسیع رزق دیا، تم اپنے رشتہ دار کے ساتھ اس میں سلوک اور احسان کر کے اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو صدقہ دے کر اور مہمان نوازی کر کے ان کے حق بھی دو۔ رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کے حقوق ادا کرنا ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کے طالب ہیں، اور وہی لوگ آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ آیت فآتی ذا القربى حقہ سے متعلق دو باتیں، یہاں اس آیت سے متعلق دو باتیں سماعت کیجیے۔ نمبر 1، اس آیت سے محرم رشتہ داروں کے نفقہ کا وجوب ثابت ہوتا ہے جبکہ وہ محتاج ہوں۔ نمبر 2، اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص رشتہ داروں سے حسن سلوک اور صدقہ و خیرات نام و نمود اور رسم کی پابندی کی وجہ سے نہیں بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، وہی ثواب کا مستحق ہے۔